ایک صاحب نے بنگلہ بنایا، بہت خوبصورت بنگلہ، ایک سے ایک اس کے اندر جو ہے وہ کارپیٹ بچھوائے، کرٹن لگوائے، ٹائلز لگوائی، سارا فرنیچر سب بہت خوبصورت۔ لوگوں کو بلایا کہ بھئی آؤ ذرا آ کے میرا بنگلہ دیکھو، سب آئے، کیا میچنگ ہے، کیا کلر ہے، بس وہ جیسا کہ عام طور پر حسرت بھری نگاہوں سے سب نے دیکھا، دیکھ کے تعریف کی سب نے۔ اسی علاقے کے اندر ایک بزرگ رہتے تھے اللہ والے، تو جس نے بنگلو بنایا تھا اس نے سوچا کہ ذرا اللہ والے کو بھی بلا کر ان کے قدم پڑ جائیں گے تو اور برکت ہو جائے گی۔ بلایا ان کو، وہ بھی آئے، ایک نظر دوڑائی اور اس بنگلے والے سے کہا یہاں جو بھی رہے گا نا وہ مر جائے گا۔ تو وہ بھی آدمی پڑھا لکھا تھا، اس نے کہا حضرت آپ بڑی عجیب بات کرتے ہیں، بنگلے میں جو رہے گا مر جائے گا، تو فلیٹ میں بھی جو رہے گا وہ کہاں پرماننٹ رہنے والا ہے، وہ بھی تو ایک دن مرے گا، جھوپڑے میں بھی رہنے والا ہے ایک دن مرے گا، فٹ پاتھ میں بھی رہنے والا ہے ایک دن مرے گا، مرے گے تو سب ایک دن، کوئی پرماننٹ رہنے کے لیے تھوڑی ہے، کہیں بھی کوئی رہے کوئی پرماننٹ نہیں رہ سکتا۔ کوئی ایسی بھی جگہ ہے بابا حضرت آپ یہ تو بتائیے جہاں آدمی پرماننٹ رہ سکے؟ کہا میں چاہتا تھا کہ بیٹا تم مجھ سے یہ سوال کر۔ فرمایا ہاں ایک جگہ ایسی ہے جہاں موت آئے گی ہی نہیں، اور وہ کون سی جگہ ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ، وہ کون سی جگہ ہے؟ وَأَنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کا گھر وہ گھر ہے جہاں موت ہے ہی نہیں، زندگی ہی زندگی ہے، زندگی ہی زندگی، یہ ہے آخرت کا گھر۔ تو جہاں ہمیشگی کی زندگی ہے وہاں کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، اور جہاں سے ہم کو کچھ کر جانا ہے اور یہ بھی ہم نہیں جانتے۔ میں تو آج کل روز سن رہا ہوں کہ فلاں کا انتقال، فلاں، ابھی کل کسی نے بتایا 45 سال کا کوئی آدمی تھا اس کا انتقال ہو گیا، اب 2-3 دن پہلے پتہ چلا 35 سال کا تھا انتقال ہو گیا، کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں دیکھا جائے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ میری امت کی عمر اوسطاً اگر دیکھا جائے تو 65 کے قریب کی ہوگی، بس زیادہ اس سے کوئی جی نہیں سکے گا الا ماشاءاللہ، جس کو مل گئی، باقی 60-65 کے اندر تو اب ہم دیکھیں، چلیے بہت دور جانے کی ضرورت نہیں، ابھی تک دیکھیں آپ میں سے میکسیمم 30-35 25 40 50 60 کی عمر کے، آج صرف جا کر بستر پر لیٹ کر صرف اتنا سوچیں کہ جہنم سے بچنے کا ہم نے کیا انتظام کیا، اور جنت کے لیے ہم نے کیا تیاری کی، اور آخرت کے لیے ہم نے کیا سامان تیار کیا۔ جہاں کوئی کام نہیں آئے گا، بیٹے بھی کام نہیں آئیں گے، مال بھی کام نہیں آئے گا، یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کے دن مال بھی نفع نہیں پہنچائے گا، بیٹے بھی نفع نہیں پہنچائیں گے۔ کیا تیاری کی ہے کچھ انتظام ہمارے پاس؟ ہم نے وہاں کے بارے میں کچھ سوچا؟ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آج کے اس پروگرام کے ذریعے میں آپ کو یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ کوشش کریں کہ مقدس مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، اور یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کے آخری عشرے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، کہ وہ آخر کا عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ آخرت میں جہنم سے چھٹکارے کا ہے۔ میں بہت معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، خدا کی قسم اس امت جیسا ناقدرہ ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ جس آخری عشرے میں اللہ جہنم سے چھٹکارے کے لیے فرمایا جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہی آخری عشرہ آپ دیکھ لیجئے مارکیٹ میں، بازار میں، اور 27ویں رات تو کیا ختم ہوئی، بلکہ اس سے پہلے سے آپ دیکھیں مرد و عورت تو ایسے بازار میں پہنچتے ہیں کہ جیسے اب ہمارے لیے کوئی ٹینشن کی بات نہیں۔ وہی آخری عشرہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کے بارے میں حضور کے بارے میں فرمایا گیا کہ کمر کس لیتے تھے، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، اور خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو ہمیشہ عبادت کرتے تھے لیکن آخری عشرے میں بہت زیادہ محنت ہوتی تھی، اور ہمارا آخری عشرہ بازار میں۔ جو قوم اس طریقے سے جاہل ہو چکی ہو، اس طریقے سے قدر والی راتوں سے غافل ہو چکی ہو، اس قوم کو معاشرے کے اندر اور دنیا میں اللہ عزت کہاں سے دے گا؟ 11 مہینے نہ کھیلنے والے بھی ماہ رمضان میں کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، بیڈمنٹن کھیلتے ہیں، کیرم کھیلتے ہیں، لوڈو کھیلتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کھیلتے ہیں، لا حول ولا قوت۔ گویا شیطان کو تو اللہ قید کر دیتا ہے، لیکن بندہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے مجھ سے بھی بڑا کوئی شیطان ہوتا ہے، وہ کھیل رہا ہے، بچیاں کھیل رہی ہوتی۔ کتنی ہماری سوچ بودھی ہو چکی ہے، کتنی ہماری فکر بودھی ہو چکی ہے۔
کس حد تک ہم گھٹیے ہو چکے ہیں، ذرا سوچو۔ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے، یہ ہماری قوم اس طرح سے اللہ کے فرمان کو نگلیکٹ کرنا، اگنور کرنا، اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اگنور کرنا، اس سے بڑا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر بے ادبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے، مقدس مہینہ آ رہا ہے، خوب جہنم سے بچنے کی پریکٹس کرو۔ میرا ایک بیان جو چیتا کیمپ کے اندر ہوا ہے، اس بیان کو انشاءاللہ العظیم سیپریٹ کر کے آج کل کے اندر یوٹیوب پر ڈالا جائے گا۔ سب سے بڑی پریکٹس اللہ ماہ رمضان میں اپنے بندوں کو یہ کرواتا ہے، بندوں کی سب سے بڑی تربیت اللہ عز و جل ماہ رمضان میں یہ کرتا ہے کہ بندے کے دماغ کے اندر یہ تصور بیٹھ جائے، میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، بس میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ تربیت اللہ ماہ رمضان میں کرتا ہے۔ اس لیے اس تصور کو زندہ کرو، اس تصور میں زندگی گزارو۔ اب آخری بات عرض کرتے میں گفتگو ختم کرتا ہوں، یہ جتنی بھی بے چینیاں ہیں نا، وہ گناہ کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے۔ جتنا زیادہ گناہ کرو گے اتنے زیادہ بے چین رہو گے، اور جتنی زیادہ نیکیاں کرو گے اللہ اتنا ہی زیادہ دل کو سکون کی دولت عطا کرے گا۔